ملک آٹان کے دارالحکومت ایتھنز کے فراق سڑک پر رنگ برنگی کاروں کا ایک دریا بہہ رہا تھا۔ گو اس وقت آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، لیکن یورپی ملک آنان کی سڑک اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے یہاں بھی رات نہیں ہوئی ہو۔ ہر طرف رنگ اور روشنی کا دریا بہہ رہا تھا۔ سڑک کی دونوں سائڈوں پر فراق فٹ پاتھوں پر عورتیں اور مرد ہنستے ہوئے چل رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کا ہر شخص بہت خوش رہتا ہے اور یہاں دکھوں اور پریشانیوں کا سایہ تک نہ ہو۔ سڑک پر موجود تمام ٹریفک ایک سیاہ رنگ کی قیمتی نئے ماڈل کار بھی کھڑی ہوئی تھی اور اس پر ایک نوجوان بیٹھا ہیڈ ریسٹ سے سر ٹکائے اطمینان سے کار چلا رہا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ خاصا دیوکل تھا اور اس کے کندھے بیت چوڑے اور جسمانی انداز بہت ہی وسیع تھا۔ اس کا چہرہ بڑا اور چہرے کے نقوش یونانی تھے۔ سر پر سنہرے لچھے دار بال تھے جو اس کے کاندھے تک تھے۔ عام طور پر اسے دیکھ کر کوئی کردار ہے دلکش، خوبصورت اور توانا اور زندگی سے بھرپور۔ کار کے ڈیش کے بورڈ کے نیچے موجود انتہائی قیمتی ڈیک سے ہلکی ہلکی پاپ میوزک کی آواز سنائی دے رہا تھا۔ پھر کافی آگے جانے کے بعد اس نے کار کو ایک سائڈ پر روک دیا اور اس سائڈ پر روڈ پر ٹریفک موجود نہ تھی اور یہ روڈ کچھ آگے جا کر گھنے جنگل میں غائب ہو گیا تھا، لیکن نوجوان اسی طرح اطمینان سے کار چلاتا ہوا آگے چلا جا رہا تھا۔ پہلے روڈ پر جہاں تیز روشنیوں نے دن کا سما پیدا کیا ہوا تھا، اس کے برابر گہرا اندھیرا تھا اور سڑک جب گھنے جنگل میں داخل ہوتی تو یہ اندھیرا مزید گہرا ہوتا گیا، لیکن کار کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں یہ سڑک بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ سڑک جنگل کے اندر گھومتی ہوئی جب کچھ آگے چلی گئی تو اچانک ایک موڑ مڑتے ہی نوجوان نے کار کو بریک لگائی اور کار سڑک پر موجود بیرک کے سامنے جا کر رک گئی۔ سائڈ پر ایک کمرہ تھا جس کے اندر روشنی ہو رہی تھی، لیکن باہر خوب اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں دو اندھیرے کے جز بنے کھڑے تھے۔ ان کے جسموں پر بھی سیاہ لباس تھا۔ جیسے ہی کار رکی، کمرے کا دروازہ کھلا اور دونوں نوجوان میں سے باہر آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے سیاہ رنگ کی یونیفارم میں تھی، تیزی سے باہر آیا اور سیدھا اس کار کی طرف بڑھ گیا۔ یس سر، نوجوان نے کار کے قریب آ کر کار کی اندرونی روشنی میں نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا تو نوجوان نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر آنے والے نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا۔ نوجوان نے ایک نظر اس کارڈ پر جائزہ لیا اور پھر کارڈ لیے تیزی سے واپس کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چند منٹ کے بعد سامنے موجود راڈ خود بخود بلند ہوتا چلا گیا اور کار آگے جانے کا راستہ کھل گیا، لیکن نوجوان نے کار آگے نہیں بڑھائی۔ چند لمحوں بعد وہی نوجوان باہر آیا اور اس نے ہاتھ میں موجود کارڈ نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، آپ جا سکتے ہیں، نوجوان نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ۔ اس نوجوان نے کارڈ کو لے کر کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا اور دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سڑک کافی آگے تک اسی طرح جنگل میں چلی گئی، پھر اچانک جنگل کا اختتام ہو گیا اور اس کے سامنے ایک اور بیرک سامنے آ گیا، لیکن جیسے ہی نوجوان کی کار اس بیرک کے قریب پہنچی، بیرک خود بخود اونچا ہو گیا اور نوجوان نے بریک لگائے بغیر کار آگے بڑھا دی۔ جنگل کے بعد کھلا وسیع میدان تھا جس کے آخر میں خاکی رنگ کی دو منزلہ عمارت تھی جو مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس عمارت کے ارد گرد دور تک چار دیواری موجود تھی جس پر خاردار تار موجود تھی، لیکن کہیں کوئی بلب موجود نہ تھا۔ بڑی جہازی سائز کا پھاٹک بند تھا۔ نوجوان نے کار اس بڑے پھاٹک کے سامنے لے جا کر روکی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا اور اس نے جیب سے وہی کارڈ نکال کر پھاٹک کے ایک رخنے میں ڈال دیا۔ کارڈ ایک لمحے میں غائب ہو گیا اور نوجوان خاموش کھڑا ہوا تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی طاری تھی۔ چند لمحوں بعد سرڑ کی آواز کے ساتھ ہی کارڈ باہر آ گیا تو نوجوان نے کارڈ کھینچ کر دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور پھر واپس آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک میکینکی انداز میں کھلتا چلا گیا اور نوجوان نے کار آگے بڑھا دی اور پھاٹک اس کو کراس کر کے وہ عمارت کے برآمدے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کار پر برآمدے کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اس برآمدے میں گیا اور سامنے راہداری والے حصے میں سے گزرتا ہوا وہ آگے چلتا چلا گیا۔ عمارت پر مکمل سکوت طاری تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ عمارت خالی ہو، لیکن راہداری کے آخر میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ نوجوان تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک دروازے کی طرف چلا گیا۔ اس نے جیب سے وہی کارڈ نکالا اور اسے دروازے کے سامنے ایک رخنے میں ڈال دیا۔ کارڈ رخنے میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کارڈ باہر آ گیا اور نوجوان نے کارڈ نکال کر جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ جیب میں ڈالتا ہوا کارڈ کو آگے نکلتا چلا گیا
اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آگے ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ نوجوان اس دروازے کو کراس کر کے اندر داخل ہو گیا تو اس کے حکم میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی دروازے سامنے والا دروازہ کھلا تو روشنی کی تیز لہر باہر آ گئی۔ اندر ایک بڑا کمرہ تھا جس میں انتہائی جدید ترین آفس فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ نوجوان اندر داخل ہوا اور جبکہ سامنے بڑی آفس کے پیچھے ایک دیڑھ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آدمی سر سے گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے سائڈ پر سفید رنگ کے بال جھالر کے انداز میں لٹک رہے تھے۔ اس کی سفید بڑی بڑی مونچھیں اور سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی داڑھی نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر سختی کے تاثرات تھے۔ اس آدمی کی تیز اور چمکدار نظریں اس آدمی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ نظروں سے ہی سے اس نوجوان کا مکمل جائزہ لے رہا ہو۔ کارمتھ حاضر ہے باس، نوجوان نے میز کے قریب جا کر سر کو جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، دیڑھ عمر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو کارمتھ کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تمہارا کوڈ؟ دیڑھ عمر آدمی نے اسی طرح سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ F1۔ کارمتھ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے F1، تمہاری فائل بتا رہی ہے کہ مارشل آرٹ میں تمہیں لیجنڈ کا درجہ حاصل ہے۔ باس نے کہا۔ یس باس، مجھے مارشل آرٹ میں بہت اہمیت ہے، کارمتھ نے جواب دیتے ہوئے۔ گڈ، لیکن موجودہ دور میں جسمانی طاقت کے بجائے ذہنی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جسمانی طاقت بھی تو اسی میں ہوتی ہے جس میں جسمانی طاقت ہو۔ آپ بے شک آزما کر دیکھ لیں، کارمتھ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم درست کہہ رہے ہو، واقعی جس صحت مند جسم ہی صحت مند ذہن کا مالک ہوتا ہے۔ ویسے تمہاری فائل اور تمہارے کارناموں کی تفصیلی رپورٹ میں نے پڑھ لی ہے، تم ذہنی طور پر بھی بہت اچھے ہو، باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس باس، کارمتھ نے مسکراتے ہوئے۔ کبھی پاکیشیا گئے ہو؟ باس نے کہا۔ پاکیشیا یہ ملک کہاں ہے؟ کارمتھ نے کہا۔ یہ براعظم ایشیا کا ایک ملک ہے، باس نے جواب دیا۔ تو باس، میں یورپ اور ایکمیہ میں تک تو جاتا رہتا ہوں، براعظم ایشیا کبھی نہیں گیا، کارمتھ نے جواب دیا۔ پاکیشیا میں ایک نوجوان ہے جس کا نام علی عمران ہے، اسے بھی مارشل آرٹ میں لیجنڈ کہا جاتا ہے، اس لیے نے پوچھا تھا، باس نے کہا۔ اگر ایسا ہے باس، تو پھر میں ضرور اس عمران سے ملوں گا، کارمتھ نے کہا۔ ہاں، ہمیں پاکیشیا میں ایک ایسے مشن درپیش ہے جس میں مشن کے لیے تمہارے چیف سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنا سپر ایجنٹ میرے پاس بھیجے۔ تو انہوں نے تمہارا نام کنفرم کیا، پھر مجھے تمہاری فائل بھجوائی گئی، میں نے فائل پڑھنے کے بعد تمہیں کنفرم کر دیا، جس کے نتیجے میں تم یہاں موجود ہو، ورنہ یہاں اکرمیہ کا صدر بھی نہیں آ سکتا، باس نے کہا۔ آپ F1 پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں، کارمتھ نے کہا۔ گڈ، تمہارا اعتماد بتا رہا ہے کہ تم واقعی اس کام کو کر گزرو گے، لیکن میں نے تمہیں جس آدمی کے بارے میں بتایا ہے، تم نے اس سے مشن کی تکمیل تک نہیں ملنا، کیونکہ اگر اس آدمی کو ہمارے اس مشن کی بھنک بھی پڑ گئی تو مشن ناکام ہو سکتا ہے۔ مشن کی کامیابی کے بعد بے شک تم اس سے مل لو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میری اولین ترجیح مشن ہوگا، کارمتھ نے جواب دیا۔ پاکیشیا کے دارالحکومت کے ساحل سے تقریباً 20 بحری ناٹ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کا نام کارجو ٹاپو ہے۔ یہ جزیرہ غیر آباد ہے کیونکہ وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے، صرف بارش کی وجہ سے وہاں جھاڑیاں موجود ہیں۔ اس کارجو ٹاپو میں زیر زمین ایک لیبارٹری ہے جس میں ایک سائنسدان ڈاکٹر یوسف کام کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر یوسف ایک ایسے فارمولے پر کام کر رہا ہے جس سے ناقابل شکست شعاعی ہتھیار تیار کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف نے ان شعاعوں کو کسی خاص فارمولے سے تیار کیا ہے اور اس نے اس فارمولے کا نام بھی خود ہی سن ریز رکھا ہے، یعنی سورج کی شعاعیں۔ یہ شعاعیں اس قدر تباہ کن ہیں کہ یہ جس علاقے پر ایک لمحے کے لیے فائر کی جائیں وہ علاقہ انسانوں، جانوروں اور عمارتوں سمیت اس طرح جل کر راکھ ہو جائے گا کہ یہ آگ زمین کے آخری تہہ تک چلی جائے گی۔ ایکرمیا میں بھی اس سے ملتے جلتے ایک ہتھیار پر کام ہو رہا ہے، اس میں بھی سن ریز استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن ان کی طاقت اس قدر نہیں ہے جس قدر ڈاکٹر یوسف کی ایجاد کردہ شعاعوں کی ہے۔ اس لیے ایکرمیا نہ صرف یہ فارمولہ حاصل کرنا چاہتا ہے بلکہ اس ڈاکٹر یوسف کو بھی ہلاک کر دینا چاہتا ہے تاکہ پاکیشیا اس میں مزید آگے نہ بڑھ سکے، باس نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جب اس بارے میں تمام تفصیل موجود ہو پھر تو ایکرمیان ایجنٹ آسانی سے یہ مشن مکمل کر سکتے ہیں، کارمتھ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایکرمیان ایجنٹوں نے ہر طرح سے کوشش کر لی لیکن اس ٹاپو پر اس لیبارٹری کو ٹریس نہیں کر سکے۔ ایکرمیا کی جدید ترین مشینری اس ٹاپو کو چیک کیا گیا ہے لیکن وہاں نہ کوئی لیبارٹری ٹریس ہوئی اور نہ ہی کوئی آدمی، باس نے کہا۔ تو پھر یہ اطلاع غلط ہوگی، کارمتھ نے جواب دیا۔ ہاں، پہلے یہی سمجھا گیا تھا لیکن پھر ایک اطلاع ایسی ملی جس سے کنفرمیشن ہو گئی کہ اس ٹاپو پر لیبارٹری موجود ہے اور ڈاکٹر یوسف وہیں کام کر رہا ہے۔ یہ اطلاع پاکیشیا کے دارالحکومت میں ایک کلب کے مالک ڈاکٹر کنگ سے ملی۔ کنگ کا چھوٹا بھائی جس کا نام اعظم ہے اس
ڈاکٹر یوسف کے پاس بطور باورچی اٹیچ ہے اور وہ سال میں ایک بار دارالحکومت آتا ہے اور یہاں چند روز رہ کر واپس چلا جاتا ہے، اور وہ بڑی لانچ میں اس جزیرے پر جاتا ہے اور پھر خود ہی جزیرے پر اتر کر لانچ کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد سال بھر اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا۔ اس کی فضائی نگرانی بھی کرائی گئی، تو بس یہی معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر جا کر وہ آدمی اعظم ایک بڑی اونچی جھاڑی کے پیچھے یکت خلف غائب ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح جن غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے غائب ہونے کے بعد بھی اس جزیرے کو انتہائی جدید ترین مشینری سے چیک کیا گیا، لیکن کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ البتہ سال بعد وہی اعظم دوبارہ اچانک جزیرے پر نظر آنے لگ گیا ہے۔ اس نے لانچ منگوائی اور دارالحکومت آ گیا۔ ہمارے ایجنٹوں نے اس اعظم کو گھیر کر اس کے ذہن سے مشینری کے ذریعے معلومات حاصل کیں، تو صرف اتنا معلوم ہوا کہ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جھاڑی کے پیچھے پہنچتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور پھر جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ڈاکٹر یوسف کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی واپسی ہو جاتی ہے۔ باس نے کہا، ہونا یہ واقعی عجیب اور نئی بات ہے۔ گارمت نے کہا، اب اصل بات سن لو، ہم چاہتے تو کمپنیاں کی ٹاپ سپر ایجنسیوں سے متعلق ایجنٹوں کو وہاں بھیج سکتے تھے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیوں نہ کہ لا محالہ ان ایجنٹوں کی اور ایجنسیوں کی نگرانی دوسرے ممالک کے ایجنٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم ٹاپ ایجنٹ وہاں نہیں بھیج سکتے، اور یہ کام ٹاپ ایجنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اکرمیہ نے بڑے غور کے بعد عنان کی لیبارٹری ٹاپ ایجنسی کو فائنل کیا، کیوں نہ کہ اس ایجنسی میں کام کرنے والے افراد کے کارناموں کے بارے میں اکرمیہ میں بھی رپورٹیں پہنچتی رہتی ہیں۔ حکومت نے اسے سرکاری طور پر بات چیت ہوئی تو حکومت عنان پر اس پر تیار ہو گئی۔ چنانچہ تمہاری ایجنسی کے چیف کو حکم دیا گیا وہ ہم سے مکمل تعاون کرے، اور میرے کہنے پر تمہارے چیف نے تمہارا انتخاب کیا اور پھر تمہیں یہاں بھیج کر دیا گیا۔ اس وقت تم میرے سامنے موجود ہو، اب تم نے یہ مشن مکمل کرنا ہے۔ باس نے کہا، ٹھیک ہے باس، میں یہ مشن مکمل کر لیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی کہ ڈاکٹر یوسف نے ایسی شعاعیں دریافت کی ہیں اور وہ ان پر کام کر رہا ہے، اور پہلے اس جزیرے کے بارے میں اطلاع کیسے ملی؟ گورنمنٹ نے کہا، وہ تمہاری بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ تم واقعی ذہین بھی رکھتے ہو۔ اب بھی پوری طرح تمہارے انتخاب سے مطمئن میں ہو گیا ہوں۔ چونکہ تقریباً 4 سال قبل ایک بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں ڈاکٹر یوسف نے سن رائز پر مقالہ لکھا تھا۔ اس طرح اس کے بارے میں سب کو علم ہو گیا، لیکن یہ صرف تھیوری تھی، اسی پر کام نہ ہونا تھا۔ چنانچہ اکرمیہ پہلے سے اس سے ملتے جلتے فارمولے پر کام کر رہا تھا، اور اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر یوسف کو اغوا کر کے اکرمیہ کی لیبارٹری میں پہنچا دیا جائے۔ لیکن ڈاکٹر یوسف پاک ایشیا جا کر غائب ہو گیا۔ وہ 2 سال تک اسے تلاش کیا گیا، لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا۔ بہرحال 2 سال بعد اچانک پاک ایشیا میں ہونے والے ایک سائنس کانفرنس میں ڈاکٹر یوسف اچانک نمودار ہوئے، اور انہوں نے سن رائز پر جو مزید ریسرچ کی تھی اس کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ وہ سن رائز پر باقاعدہ ایک خفیہ لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بار پھر ڈاکٹر یوسف غائب ہو گیا، اور اس کانفرنس سے ڈاکٹر یوسف کو اغوا کرنے کے لیے ان کی نگرانی کی گئی۔ وہ کار پر سال سمندر پر آئے اور اس کے بعد لانچ کے ذریعے اس کارجو ٹاپو پر پہنچے اور اس جھاڑی کے پیچھے جا کر غائب ہو گئے۔ اس کے بعد آج تک سامنے نہیں آئے۔ باس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، یہ فارمولہ کس شکل میں ہوگا؟ فائل ہوگی، مائکرو فلم ہوگی، یا کچھ اور ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی فارمولہ مرتب ہی نہ کیا ہو؟ گورنمنٹ نے کہا، جو کچھ بھی ہو وہ لے آنا، اور اگر کچھ نہ ہو تو پھر ڈاکٹر یوسف کو ہلاک کر دینا تاکہ اکرمیہ کا فارمولہ ہی رہ جائے۔ باس نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس مشن کے بارے میں مزید کوئی تفصیل ہے تو بتا دیں۔ گورنمنٹ نے کہا، یہ فائل ہے، اس میں ڈاکٹر یوسف کی تصویر بھی ہے اور اس کے بارے میں تحقائق بھی، اس کے باورچی اعظم کی تصویر بھی ہے، اور پاک ایشیا میں ان گروپس کے بارے میں تفصیلات بھی ہیں جو تمہیں وہاں اسسٹ کر سکتے ہیں۔ باس نے ایک فائل اٹھا کر گورنمنٹ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، سوری باس، میں دوسروں کی ٹپس پر کام کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرا اپنا گروپ ہے، میں خود ہی سب کچھ مینیج کر لوں گا۔ بہرحال میں آپ کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا مشن مکمل ہو جائے گا۔ گورنمنٹ نے فائل اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اوکے، وش یو گڈ لک۔ باس نے کہا، تھینک یو باس۔ گارتم نے کہا، اور فائل موڑ کر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور پھر مڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف عمران نے کار ہوٹل شبستان کے کمپاؤنڈ کے گیٹ پر موڑی اور پھر وہ اسے سیدھا پارکنگ میں لے گیا۔ پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترا ہی تھا کہ ایک طرف سے ایک نوجوان جس نے عام سا لباس پہنا ہوا تھا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے اس انداز میں اپنی طرف بڑھنے لگا دیکھ کر عمران ٹھٹک گیا۔ جناب، آپ کا نام عمران صاحب ہے؟ نوجوان نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، عمران تو ہے، البتہ عمران صاحب نہیں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب یہ میرا ہمسایہ ہے اور میں نے اسے آپ کے بارے میں بتایا، پلیز اس کی مدد کر دیں۔ اسی لمحے پارکنگ بوائے نے قریب آ کر عمران سے کہا اور اس کے ساتھ ہی پارکنگ کارڈ عمران کو دے کر آگے بڑھ گیا۔ آپ
کو کس قسم کی مدد چاہیے؟ عمران نے اس نوجوان سے کہا، جناب میرا نام بشیر احمد ہے اور میں گوپی محلے میں رہتا ہوں۔ اس محلے میں میری چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ میں اکیلا کمانے والا ہوں، جبکہ میرے ساتھ گھر میں میری ایک بہن اور بوڑھی والدہ رہتے ہیں۔ بہن اسکول میں ثانوی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ وہ بیچاری اسکول میں پڑھا کر اپنا جہیز اکٹھا کر رہی ہے، اور 2 روز پہلے ایک صاحب میری دکان پر آئے۔ وہ سرخ رنگ کی کار میں آئے تھے۔ انہوں نے مجھے دکان سے باہر بلا کر کہا کہ میری بہن صفیہ اسے پسند آ گئی ہے، اس لیے اس نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ اب وہ مجھے نہیں مل سکتی۔ اگر میں نے پولیس کے پاس جانے کی حماقت کی یا کسی کو بتایا تو وہ نہ صرف بلکہ میری والدہ کو بھی انتقال کر دے گا۔ یہ سب کچھ بتا کر اس آدمی نے نوٹوں کی ایک چھوٹی سی گڈی نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی اور پھر کار میں بیٹھ کر تیزی چلا گیا۔ میں حیرت اور خوف کی شدت سے بت بنا کھڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بے حد پریشان تھا۔ میں نے دکان بند کی اور گھر جا کر والدہ کو بتایا تو پہلے تو انہوں نے یقین نہ آیا، لیکن صفیہ کے اسکول سے واپسی کا وقت گزر چکا تھا۔ میں اس کے اسکول گیا تو پتہ چلا کہ وہ اسکول سے گھر جا چکی ہے۔ پھر میں اس بس اسٹینڈ پر چلا گیا جہاں صفیہ بس پر بیٹھتی تھی۔ وہاں کے ایک دکاندار نے مجھے بتایا کہ صفیہ یہاں بس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ ایک سرخ رنگ کی کار میں 2 آدمی آئے اور انہوں نے سب کے سامنے صفیہ کو زبردستی اس کار میں بٹھا ڈالا اور چلے گئے۔ جناب، اس دکاندار نے مجھے بتایا کہ کار کا مالک ایک بہت بڑا گنڈا ہے جس کا نام ٹائیگر ہے، اور جو حلیے اس نے بتایا تھا وہی حلیہ اس آدمی کا تھا جس نے مجھے دکان پر آ کر کہا تھا۔ میں محلے کے بزرگوں کے ساتھ لے جا کر پولیس کے پاس گیا، لیکن انہوں نے رسمی طور پر رپورٹ درج کر لی اور بس آج اس بات کو 2 روز گزر گئے، لیکن میری بہن نہیں مل سکی اور نہ ہی میں اس گنڈے ٹائیگر کو تلاش کر سکا ہوں۔ بوڑھی ماں اس صدمے سے بیمار ہے اور میری دکان بھی بند ہو گئی ہے۔ یہاں کا پارکنگ بوائے یاسین میرا محلے دار ہے۔ اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا اور یقین دلایا کہ آپ میری مدد کریں گے تو میری بہن واپس مل جائے گی۔ مجھے یاسین نے بتایا کہ آپ گزشتہ 1 ہفتے سے روزانہ باقاعدگی سے یہاں لنچ کرنے آتے ہیں، اس لیے میں یہاں موجود تھا۔ جب آپ کی کار کمپاؤنڈ میں مڑی تو پارکنگ بوائے نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا۔ پلیز آپ میری مدد کریں، نوجوان نے اس طرح جلدی بولتے ہوئے کہا، اور جیسے اسے خطرہ ہو کہ اگر وہ خاموش ہو گیا تو پھر دوبارہ اسے موقع نہیں مل سکے گا۔